يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو۔ بات ہوتی ہے اس پروگرام میں ان آیات مبارکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ قرآن کریم فرقان حمید ہماری ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمارے تجارت کا معاملہ ہو، ہمارے لین دین کا معاملہ ہو، نکاح و طلاق کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، کھیتی باڑی کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا جو ہمارے گھر پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہماری ذاتی زندگی، اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ رویہ، اور مجموعی طور پر دیگر بھی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ رویہ، جیسے بہن بیٹیاں ہو گئیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں عورتوں کے حوالے سے اور بالخصوص زوجہ کے حوالے سے بہت ہی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، بہت ہی اہم احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جن مضامین کو بیان فرمایا ان کے تحت کن امور پر گفتگو ہوگی۔ عورتوں کے مال وراثت پر غاصبانہ قبضہ حلال نہیں۔ مہر واپس لینے کے لیے عورت پر ظلم کرنا۔ کس صورت میں شوہر خلا کی صورت میں مہر وصول کرے تو درست ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کی تاکید اور ایک عمدہ نصیحت۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ عورتوں کے مال وراثت پر غاصبانہ قبضہ حلال نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہوا، مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا، تو باپ کا انتقال ہوا تو جو بیٹیاں ہیں وہ بھی وارث بنیں گی، بیٹے بھی وارث بنیں گے۔ اگر مرنے والے نے بیوہ چھوڑی ہے وہ بھی وارث بنے گی۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بیٹے ہیں وہ مال پر قابض ہو جاتے ہیں، اور بیٹیوں کے متعلق جو ان کا حق ہے وہ نہ دینے کے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، زمانہ جاہلیت میں ایسی ہی صورتحال تھی اور اس سے ابتر صورتحال تھی، اور لوگ عورتوں کے جو مالی حقوق ہیں وہ دینے سے، وہ پورا کرنے سے راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم قبضہ کر لو عورتوں کے مال پر۔ یعنی ہوتا یہ تھا
کہ مختلف طریقوں سے ان کے اموال ہضم کیے جاتے تھے، یعنی جو بچیوں کو، عورتوں کو جو اموال وراثت میں حصہ ملنا تھا وہ نہیں دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کیا جاتا تھا کہ اگر اس کا نکاح ہو گیا تو پھر جو داماد آئے گا یا بہنوئی آئے گا وہ اس حق کا مطالبہ کرے گا کہ جو حق یہ عورت رکھتی ہے، لہٰذا ایسی لڑکیوں کا نکاح تک نہیں کیا جاتا تھا۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس بات پر جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب، خاندان سے باہر اس لیے نکاح نہیں کرنا کہ زمینیں باہر چلے جائیں گی، ترکہ باہر چلا جائے گا، یہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اگر خاندان میں ہی کوئی اچھا رشتہ ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن خاندان میں پتہ چلا کہ کوئی نشئی اور موالی اور چرسی ہے اور جناب اسی سے بیانہ ہے اس لیے کہ زمینیں باہر نہیں جانی چاہیے، یہ ظلم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح فرما دیا، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کا جو مال ہے اس پر تم قابض ہو جاؤ، زبردستی کرو، ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان فرسودہ رسومات کا رد کیا گیا ہے، اس ناجائز طریقہ کار کا رد کیا گیا ہے، اور اس غاصبانہ تصرف کا رد کیا گیا ہے کہ لوگ جو عورتوں کے ساتھ رویہ رکھتے تھے، ان کے مال ہڑپ کرنے کے تعلق سے، ان پر زبردستی کرنے کے تعلق سے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ عورتوں کو وراثت میں جو حصہ ملا ہے وہ انہیں ضرور دینا ہے، وہ انہیں دیں گے تو ان کا حق پورا ہوگا، ورنہ ان کی حق تلفی کہلائے گی۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو حق پورا کرتے ہیں، بچیوں کو پورا حق دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے حوالے سے بڑا ہی تعصبانہ رویہ رکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں خاص طور پر قبائلی سسٹم ہوتا ہے وہاں اس طرح کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، اور عورتیں بعض اوقات یہ سوچتی ہیں کہ یا تو ہمیں زمینیں مل جائیں گی یا ہمیں پیر مل جائے گا، یعنی میکہ مل جائے گا، تو وہ زمینوں کو قربان کر دیتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے چھوڑ دیتی ہیں، اور اپنے میکے کو ترجیح دیتی ہیں کہ جو شادی کے بعد بھائیوں کے ساتھ روابط ہیں، جو آنا جانا ہے، کم از کم چلو وہ تو جاری رہے۔ اور بھائی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب بہنوں نے رضامندی کے ساتھ حق چھوڑ دیا ہے۔ ایسا کرنا بڑا نازک معاملہ ہے۔ اگر اپنی رضامندی کے ساتھ کوئی حق چھوڑتا ہے اس کے بھی طریقہ کار موجود ہیں، اس کی گنجائش بھی موجود ہے، لیکن ان رویوں پر بات ہو رہی ہے جو عورت کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں رچ بس گئے ہیں، تو رویوں کو بہتر کرنے کی حاجت ہے۔ آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا وراثت کے تعلق سے جو معاملہ کہ ان کا حق نہ دباؤ اور ان کا حق انہیں دو۔ دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ایک نئے معاشرتی معاملے پر گفتگو کی گئی ہے۔ وہ معاشرتی معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کی شادی ہوئی اور مہر مقرر کر لیا گیا، اور مہر بھی بھاری مقرر کیا گیا۔ اب بھاری مہر تو مقرر کر لیا لیکن رشتہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بات طلاق کی طرف جانی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ طلاق کی طرف اگر بات جائے گی تو شوہر پھنس جائے گا، شوہر یہ دیکھے گا کہ مجھے اتنا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اب وہ اس مہر کو بچانے کے لیے ایک نیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے، وہ عورت کو ایذا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور ایسے حالات کریٹ کرتا ہے کہ عورت مہر چھوڑ کر طلاق لینے پر مجبور ہو جائے اور شوہر کے ساتھ کمپرومائز ہو جائے، اور شوہر کو جو مہر ادا کرنا تھا اس کی کوئی صورت نکل آئے۔ اللہ اکبر، یہ انتہائی مذموم طریقہ ہے۔ شادی ہونے کے بعد جو زندگی کی گاڑی آگے چلتی ہے اس میں اونچ نیچ آ سکتی ہے، اس میں کمی بیشی آ سکتی ہے، معاملہ طلاق تک بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اس بات کی کس نے اجازت دی کہ مہر بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے انسان کو اذیت دی جائے، زوجہ کو تکلیف پہنچائی جائے، اسے رسوا کیا جائے، اس کی عزت اچھالی جائے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مہر کا معاملہ ایک جداگانہ بحث ہے۔ سب سے پہلے تو اگر کوئی طلاق ہو جائے اور علیحدگی ہو جائے تو سب سے پہلے تو ایک محاذ قائم کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں مشتہر کیا جاتا ہے کہ جناب یہ وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے ہماری بچی نے یا ہمارے لڑکے نے علیحدگی اختیار کی ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہوتے ہیں جو بناوٹی ہوتے ہیں، حقیقت پر مشتمل نہیں ہوتے، یا دوسری طرف کی جو بات ہے وہ نہیں بتائی جا رہی ہوتی۔ اگر مہر بچانے کے لیے یہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے
قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی مذمت بیان کی، فرمایا وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ اس شخص کے متعلق ہے کہ جو اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہو اور طلاق دینا چاہتا ہو، لیکن وہ عورت پر حالات اس لیے تنگ کر دے کہ یہ مہر معاف کر کے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے سے جان چھڑائے اور اس شخص کا مہر بچ جائے، تو یہ انتہائی مذموم طریقہ ہے۔ تو مہر تو مرد پر اسی دن لازم ہو جاتا ہے جب وہ نکاح کرتا ہے۔ پھر اس کی صورتیں آگے کہ اگر خلوت یا رخصتی ہوتی ہے تو مہر پورا دینا ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر طلاق ہو جاتی ہے خلوت سے پہلے اور یا رخصتی سے پہلے تو آدھا مہر ہوتا ہے، اور اگر نکاح کے بعد شوہر کا انتقال ہو جائے تب بھی پورا مہر ہوتا ہے۔ تو مہر ایک جداگانہ تفصیل رکھتا ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں وہ مطلب کہ الگ سے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ مہر عورت کا حق ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید نے مہر کے تعلق سے متعدد مقامات پر مختلف قسم کے احکام بیان کیے ہیں، جیسا کہ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ دینا چاہیں فَقُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو پھر خوشی خوشی اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن پہلا مرحلہ ہے مہر دینا۔ ہمارے نکاح نامے کے اندر مہر کے کالم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مہر معجل، عین سے لکھا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مہر معجل، حمزہ سے لکھا جاتا ہے۔ جو عین والا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فوری طور پر دینا، اور جو حمزہ والا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے۔ ایک تیسری جگہ بھی ہوتی ہے، کوئی میعاد مقرر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مہر کا معاملہ عورت کے ساتھ ہے، عورت کی مرضی ہے کہ وہ کس نوعیت پر مہر لینا قبول کرتی ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر، پاک و ہند کے اندر، عورت مہر پر بارگیننگ نہیں کرتی، بلکہ اس کے جو اولیاء ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، یہ نکاح کے وقت یا نکاح سے پہلے گفت و شنید کر کے رکھتے ہیں، اور پھر جو دونوں فریقین کا اتفاق ہوتا ہے اس کے مطابق نکاح میں وہ مہر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر مہر معجل عین والے سے مقرر کیا گیا ہو تو پھر شوہر پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلی رات کو ہی بیوی کے حوالے کرے گا، اور اگر عین والا معجل نہ ہو، حمزے والا ہو، تو پھر اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی۔ ایسا مہر شوہر جب چاہے ادا کر سکتا ہے، البتہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے ترکے میں یہ مہر قرض کے طور پر شمار کیا جائے گا، اور ترکے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالے جاتے ہیں اور پھر قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ عورت چاہے تو اپنے مہر کو کسی سال کے ساتھ مقید کر لے کہ جناب اتنے عرصے کے بعد آپ کو مجھے مہر دینا ہوگا۔ تو مہر ایک ایسی چیز ہے کہ عورت کا حق ہے، عورت جس طرح چاہے وہ استعمال کر سکتی ہے، خود استعمال کرے، شوہر کو چاہے تو واپس دے دے، اس پر کوئی جبر نہیں ہو سکتا، کوئی طعن و تشنیع نہیں ہو سکتی، کوئی ایسے حالات نہیں بنائے جا سکتے کہ جناب مہر دینا ہے واپس اور مہر شوہر کو معاف ہی کرنا ہے، نہیں۔ عرب دنیا کے اندر مہر کا دستور پاک و ہند سے ذرا مختلف ہوتا ہے، اور وہاں بہت بھاری مہر لے کر شادیاں ہوتی ہیں۔ یہ عرب دنیا میں آج بھی یہی معاملات رائج ہیں۔ عورت کا جو مہر ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ دو تین چیزیں ایسی ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں بڑے ہی مبارک الفاظوں سے یاد کیا ہے۔ اس میں ایک ہے عورت کا مہر، دوسرا ہے شہد، اور تیسرا ہے بارش کا پانی۔ تو اگر کوئی مریض بیمار ہو، عورت کے مہر سے شہد خریدا جائے اور بارش کے پانی میں ملا کر وہ شہد استعمال کیا جائے، اس سے شفا ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں ہی چیزوں کو مبارک چیز قرار دیا ہے۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے، اور اس کے حوالے سے زور زبردستی، اسے ہتھیانے کے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرنا یہ ہرگز روا نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو مرکزی طور پر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے عورت کے حقوق، زوجہ کے حقوق، بیوی کے حقوق۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیوی پر کس کس طریقے سے مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو معاملہ مہر سے شروع ہو جاتا ہے کہ بیوی آتی ہے گھر میں، اور نندیں اور بھابیاں اس گھر میں جو موجود ہوتی ہیں، یا مختلف خاندان کی عورتیں، وہ مختلف قسم کی رسومات کو لے آتی ہیں کہ جناب اگر بیوی مہر معاف نہ کرے تو یہ ہو جاتا ہے، اور
जनाब शौहर के साथ जो ना वफादारी नहीं होती, तो जनाब ये मामला, तो वो मामला, तो ये मामला। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें खिलाफ शरअ हैं। हरगिज़ बीवी को प्रेशराइज़ नहीं किया जा सकता, उसे इस बात पर नहीं उकसाया जा सकता कि वो महर माफ़ करे। उसका हक़ है, वो चाहे तो माफ़ करे, चाहे तो ना करे। फिर हमारे माशरे के अंदर एक औरत पर जो मज़ालिम किए जाते हैं वो जहेज़ के ताल्लुक़ से होते हैं कि जनाब जहेज़ कम क्यों लेकर आई, फ़लाँ बेटे की बहू तो ये चीज़ें लेकर आई थी, और फ़लाँ बेटे की जो हमने शादी की उसकी बहू तो ये लेकर आई थी, या हमारे ख़ानदान में जनाब फ़लाँ जो साहब की शादी हुई उसकी बीवी तो यही चीज़ें लेकर आई। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ अंदाज़ में तानो तशनी का निशाना बनाया जाता है और मेंटली टॉर्चर किया जाता है। और घर में आने वाली इस तरीके से मेंटली टॉर्चर होगी, जो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, अपने बहन भाइयों को छोड़कर आई है, तो फिर यकीनी तौर पर उसका दिल जो है किस कदर अफसरदा होगा। और ये भी एक इंसान है, ये भी लायक ताज़ीम है, इसका भी एक दिल है, इसे भी ईज़ा पहुँचाना नाहक जायज़ नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जनाब शादी हो गई, चलो जहेज़ भी आ गया, सब मामलात निमट गए, अब आते हैं मुख्तलिफ़ रसूमात, बच्चा पैदा हुआ है, छूछक का मामला है, या जनाब कोई उसके माँ बाप में से हज पर गया है, या और कोई ऐसी रसूमात आ जाती हैं, शादी भी आ जाते हैं। अब एक नया शिकवा होता है कि जनाब तुम्हारे माँ बाप हज पर गए, हमारे लिए क्या लाए, तुम्हारे भाई के यहाँ शादी हुई, हम लोग गए, हमें कम जो है ना वो लेन देन किया गया हमारे साथ। तो इस तरीके से जो मुख्तलिफ़ फ़रसुदा रसूमात हैं, रवाज के ताल्लुक़ से उलमा ने बयान किया कि रवाज जायज़ है लेकिन शरअ के ख़िलाफ़ ना हो। तो अगर किसी रवाज के अंदर कोई ऐसी बात हम दाखिल कर लेते हैं जो शरअ के ख़िलाफ़ हो, तो वो कैसे जायज़ हो सकती है। तो यूँ नाहक तनकीद का निशाना बनाना, भाई जब कोई औरत शादी के बाद ससुराल आ जाती है, उसके शौहर पर उसका नाम नफ़का होता है, उसके घर वाले खैर ख्वाही के लिए कुछ ना कुछ देते रहें, ये उनकी मर्ज़ी है, उनका एहसान है, उन पर ज़रूरी नहीं है। तो मुख्तलिफ़ मौक़े पर लेन देन के ताल्लुक़ से तानो तशनी करना, ईज़ा पहुँचाना, मेंटली टॉर्चर करना, ये भी हमारे बाज़ घरों में पाया जाता है ये मामला और होता है। इसी तरीके से औरत भी एक इंसान है, वो भी गलती कर सकती है। तो गलती करने पर तदब्बुर का मुज़ाहरा करना चाहिए, समझदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। समझाया जाए, बिठाकर उसे तरीक़ाकार बताया जाए कि जनाब ये मामला इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होता है। लेकिन जनाब होता ये है हमारे घरों में कि सास पूरी कहानी बना के बैठी होती है कि जैसे बेटे ने आना है और सारी की सारी कहानी बेटे को बता देनी है। बेटे ने सुना और तेश में आया और जनाब दे माँ 4.5 धुलाई कर दी बीवी की, या उसकी पूरी क्लास ले ली। नहीं, वो अगर गलती करती है समझाया जाए, गलती दोहराई भी जा सकती है, दोबारा भी गलती कर सकती है, दोबारा समझाया जाए। ये नहीं है कि जनाब गलती पर मार पीट ही वाहिद हल है, गलती पर डांट डपट और गालियाँ ही वाहिद हल है, ये कोई तरीक़ाकार नहीं, ये सब ईज़ा देने वाले तरीक़े हैं। इसी तरीके से कुछ घरों में ऐसा होता है कि उसके हुकूक पूरे नहीं किए जाते, नानो नफ़का नहीं दिया जाता, बीवी जो है एक एक पाई के लिए तरस रही होती है। शौहर साहब बाहर माशरे के अंदर तो बड़े सखी मशहूर होते हैं, और जनाब वो चरगे और कढ़ाइयाँ और न जाने कौन कौन सी दावतें खा रहे होते हैं। घर में बीवी के पास दाल खाने के भी पैसे नहीं होते कि घर का वो चूल्हा जला सके, घर में रोटी खा सके। ऐसा भी हमारे माशरे के अंदर होता है। तो बीवी के जो भी हुकूक हैं उसके वो हुकूक पूरे करना ज़रूरी है। अगले नुक्ते की तरफ आते हैं। चूँकि बात ये हो रही थी कि औरत को इसलिए प्रेशराइज़ करना, ऐसे हालात क्रिएट करना और इस तरह के मामलात क्रिएट करना कि वो तलाक़ लेने पर मजबूर हो जाए, महर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या औरत अगर महर छोड़ती है तो शौहर के लिए वो लेना जायज़ है या नहीं। तो शौहर ने औरत को महर दे दिया था, अब ऐसे हालात पैदा हुए कि औरत ने कहा महर तुम रखो, मैं जा रही हूँ, मुझे तलाक़ दो। तो इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें समझनी होंगी। आयत मुबारका के अगले हिस्से में इसी बात को बयान किया गया, फरमाया गया हाँ अगर औरतें बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों का इर्तिकाब करें तो फिर ऐसे हालात में तुम्हें महर लेना जायज़ है। हमें यहाँ 3 चीज़ें समझनी होंगी। पहली चीज़ ये कि खुला और तलाक़ में क्या फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये कि शौहर को कब रवा है कि वो तलाक़ दे,
اور تیسری چیز یہ کہ وہ خلا کی رقم کن حالات میں لے سکتا ہے۔ خلا اور طلاق میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ خلا کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب عورت یہ دیکھتی ہے کہ حالات تنگ ہیں تو وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے۔ آفر عورت کی طرف سے ہوتی ہے، مرد اس کی آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو خلا کی طرف بات آگے بڑھتی ہے۔ اب خلا کا جو فائنل پروسیجر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خلا کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ عورت یہ کہے میں مہر کے بدلے یا فلاں مال کے بدلے تم سے علیحدگی چاہتی ہوں، تم سے خلا چاہتی ہوں، تو اگینسٹ کا ذکر کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ طلاق ہو جائے گا معاملہ۔ اگر عورت نے کسی چیز کے بدلے میں علیحدگی اختیار کی ہے اور شوہر اس پر راضی ہوا ہے تو یہ خلا کی صورت بنے گی۔ طلاق یہ ہوتی ہے کہ شوہر خود طلاق دے دیتا ہے اور طلاق کے اندر کسی مال وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ شوہر کو کب طلاق دینا جائز ہے؟ اس کی مختلف صورتیں علماء نے لکھی ہیں۔ عمومی حالات کے اندر شوہر کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یعنی اس کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ حلال چیزوں کے اندر سب سے ناپسند معاملہ طلاق کا ہے۔ شوہر طلاق اگر بغیر کسی ایسے حالات کے دے گا تب بھی وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، اس کی گرفت تو نہیں ہوگی، لیکن حلال چیزوں میں سب سے ناپسند ہے طلاق دینا۔ لیکن بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں اور ایسی صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے کہ شوہر کو طلاق کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو ایسے کیا حالات ہوں کہ شوہر طلاق دے سکتا ہے؟ اس کی تفصیل علماء نے یہ بیان کی کہ اگر بیوی شوہر کو ایذا دیتی ہے، مثال کے طور پر اسے گالیاں دیتی ہے، یا اس کے گھر والوں کو ایذا دیتی ہے، اس کے گھر والوں کو گالیاں دیتی ہے، یا اس کا رویہ ایسا ہے کہ شوہر کا حق پورا نہیں کرتی، یا کسی ایسے برے کام میں مبتلا ہو گئی ہے کہ جو اس کو حلال نہیں تھا، یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں کہ جب ایسی پوزیشن آئے کہ شوہر کو طلاق دینا روا ہو، واجب پھر بھی نہیں ہے، شریعت نے شوہر پر واجب نہیں کیا۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عورت زناکاری بھی کر لیتی ہے تب بھی شوہر پر یہ واجب نہیں ہے کہ اسے طلاق دے، لیکن یہ ضرور ہے کہ طلاق اب وہ دے سکتا ہے، اب طلاق دینا ناپسند نہیں کہلائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر عورت نقصان پہنچاتی ہے، مضی ہو گئی ہے، تو پھر معاملہ طلاق کی طرف جا سکتا ہے۔ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت امام ضحاک، امام قتادہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس مقام پر جو تفسیر بیان کی، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا کہ یہاں مراد ہے نافرمانی، کہ جب عورت نافرمانی پر اتر آئے، سرکشی پر اتر آئے، منہ زور ہو جائے، تو پھر شوہر کا جو طلاق دینا ہے وہ روا ہو جاتا ہے۔ اور بعد مفسرین نے بیان کیا اس مقام پر لفظ فاحشہ کا اطلاق ہوا ہے، یہ صرف نافرمانی کو نہیں کہتے بلکہ زناکاری کو کہتے ہیں، لیکن علماء نے بیان کیا کہ دونوں ہی صورتیں اس مقام پر مراد ہو سکتی ہیں، کوئی تضاد نہیں ہے دونوں صورتوں کے مراد لینے پر۔ اب تیسری جو چیز تھی کہ شوہر خلا کی رقم لے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو خلا چونکہ کسی مال کے بدلے میں کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر مہر تھا 50,000 روپے، اور عورت نے یہ کہا کہ 50,000 روپے چھوڑ دو، میں اس کے بدلے میں علیحدگی اختیار کرتی ہوں۔ شوہر نے کہا مجھے قبول ہے، شوہر نے اس کی بنیاد پر عورت کو خلا دے دی۔ اب جو 50,000 روپے عورت نے چھوڑ دیے وہ تو عورت کا حق تھا، یا عورت نے لے لیے تھے وہ واپس دے دیے، یہ دونوں صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ تو علماء نے یہ لکھا کہ اگر غلطی عورت کی طرف سے ہو اور ایسے حالات میں علیحدگی ہو رہی ہو تو شوہر کے لیے حلال ہے کہ وہ جو رقم ہے مہر کی وہ لے سکتا ہے، لیکن اتنا ہی لے جتنا اس نے مہر دیا تھا۔ مثال کے طور پر اگر شوہر مہر کی رقم پر نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں 50,000 روپے میرا مہر ضرور تھا، مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے، عورت 1 لاکھ روپیہ دے کر اسے جان چھوڑاتی ہے، یہ صورت بھی ممکن ہے۔ اگرچہ کہ شوہر کی طرف سے غلطی نہ ہو، بیوی کی طرف سے غلطی ہو، لیکن اپنے دیے ہوئے رقم سے زیادہ لینا یہ ناپسند ہے شوہر کے لیے۔ خلا کے حوالے سے یہ کتاب، خلا کے حوالے سے یہ باتیں فقہ احناف میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام جمیلہ تھا اور ان کے شوہر کا نام تھا ثابت بن قیس، یہ بارگاہ رسالت میں ثابت کی شکایت لے کر حاضر ہوئیں
عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت کے اخلاق اور دین کے متعلق مجھے کوئی شکوہ نہیں، لیکن ان کی شکل و صورت ایسی ہے کہ جو میرے دل میں گھر نہیں کر رہی اور میں انہیں ناپسند کرتی ہوں۔ بارگاہ رسالت میں جب یہ مدعا بیان ہوا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ مہر میں دیا تھا، تو فیصلہ اس بات پر ہوا کہ یہ جو زوجہ ہیں جمیلہ، یہ وہ باغ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کریں گی، اس کی بنیاد پر خلا ہوگی۔ چنانچہ باغ واپس کیا گیا اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلا دے دی۔ تو یہ ایک نظام ہے۔ اس نظام کا ایک حصہ وہ ہے کہ نیچرلی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ زندگی کی جو گاڑی ہے میاں بیوی کی، یہ چلنا ممکن نہ ہو، تو پھر علیحدگی کی صورتیں ہیں۔ طلاق بھی علیحدگی کی صورت ہے، خلا بھی علیحدگی کی صورت ہے۔ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ میاں اور بیوی کی جو گاڑی ہے وہ چلنا مشکل ہو جاتی ہے، اس کے لیے طلاق کا بھی راستہ ہے، اس کے لیے خلا کا بھی راستہ ہے۔ ہمارے ہاں جو 95% طلاق دی جاتی ہیں وہ غصے میں دی جاتی ہیں۔ شوہر جناب اس کو کھانا نہیں ملا، طلاق دے دی، بیوی میکے سے ٹائم پر گھر نہیں آئی، طلاق دے دی، شوہر نے کہیں جانے کا کہا، بیوی تیار نہیں ہوئی، طلاق دے دی، شوہر کے سسر نے بدتمیزی کر دی، اس کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر سوائے طلاق کے ایسا لگتا ہے کہ شوہر کے زبان پر کوئی اور چیز آتی نہیں ہے۔ یہاں ایک بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں طلاق چل رہا ہوگا اور آپ اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں گے کہ جناب اس بیوی نے آئندہ یہ کیا تو میں نے طلاق دے دینی ہے، تو پھر نتیجہ طلاق ہی نکلے گا۔ آپ کو اپنے دماغ سے یہ لفظ غائب کرنا ہوگا، آپ کو اپنے دماغ سے یہ چیز نکالنی ہوگی۔ ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہاں جناب لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور تھوڑی سی تو تکار ہوئی ہے اور اگلا جملہ آتا ہے میں تجھے ختم کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مٹا دوں گا۔ ارے جناب یہ کیا ہے؟ مطلب کہ تھوڑی سی تو تکار کے اندر اگلا جملہ یہ ہے کہ ختم کر دوں گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر بعض اوقات اسی طرح کے نظریات اور کیفیات چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ جناب میں نے اگر کچھ ہوا تو ختم کر کے دم لینا ہے۔ اپنے آپ کو پازیٹیو بنائیے، مثبت بنائیے، اس بات کو اپنے اندر پیدا کیجئے کہ اگر آپ کی بیوی کوئی غلطی کرے گی، اگر آپ کے سسرال کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ چیز اختیار کی جائے گی، آپ نے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے، آپ نے معاملے کو ٹیکل کرنا ہے، معاملے کو حل کرنا ہے اور کیپٹن کا کردار ادا کرنا ہے، وکٹم کا کردار ادا نہیں کرنا کہ جناب شوہر طلاق دینے کے بعد پھر پچھتاتا ہوا گھوم رہا ہوتا ہے کہ جناب میرا کوئی حل نکال دو، میں تو غصے میں تھا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس میں ایک کمزوری گھریلو معاملات کی بھی ہے، اور گھریلو معاملات کی کمزوری اسی وقت دور ہو سکتی ہے کہ جب اچھے طریقے سے اس معاملے کو نمٹایا جائے، تربیت ہو۔ ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو طیش میں نہ دلائیں۔ یہاں لڑکی کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ہو جائے تو سسرال سے پریشر آ جاتا ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں بولا اور تم نے وہ کیوں نہیں بولا اور تم نے یہ جواب دینا تھا اور تم نے یوں کرنا تھا اور خبردار آئندہ تم خاموش رہی۔ اور جناب لڑکے کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو جائے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن اسے اکسا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دو طرفہ جنگ جاری رہتے ہوئے گھر نہیں چلتا، گھر برباد ہو جایا کرتا ہے، بچے جو ہے وہ رل جاتے ہیں اور بچے مطلب کہ ان کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ شادی اور نکاح کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے ایک خوشحال زندگی گزارنا، خوشیوں بھری زندگی گزارنا، گھر کو امن کا گہوارہ بنانا۔ اگر زندگی کے اندر اس طریقے سے جاہلانہ رویوں کا ارتکاب ہوتا رہا اور بد تہذیبیوں کا ارتکاب ہوتا رہا اور کہیں بھی مینرز جو ہیں، بنیادی تعلیمات جو دین اسلام کی ہیں، ان پر عمل پیرا بندہ نہیں ہوا تو پھر حالات خراب تو ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں۔ ہمارا اگلا نقطہ بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے بطور خاص جو شوہر ہیں ان کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ارشاد ہوتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ اپناؤ۔ مفسرین نے لکھا کہ عاشروہن کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا
طیبوا اقوالکم، اپنی زبان میٹھی رکھو، وحسنوا افعالکم، اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو رویہ ہے، جو بیہیویئر ہے، یہ بہتر سے بہتر رکھو، وحیاتکم، اور جو آپ کی حیت ہے، جو ایک انداز ہے، اس میں بہتری لانے کی کوشش کرو۔ یہ معنی ہے اس آیت مبارکہ کا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا اچھا ہے وہ تم میں سے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ ایک بات ذہنوں میں یہ آتی ہے کہ جناب شوہر تو اچھائیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے برداشت کرتے ہیں، لیکن بیوی کی جو نافرمانیاں ہیں وہ ختم ہی ہونے کا نام نہیں دے رہی۔ جب دیکھیں بیوی نے شکوہ اور شکایت کا ڈھیر لگایا ہوتا ہے، شوہر نے سب کچھ کر دیا، ہر طرح کا خرچہ شوہر ادا کرتا ہے، ہر طرح کے جو معاملات ہیں وہ نمٹاتا ہے، شوہر ہر طریقے سے خیال رکھے ہوئے ہے، اس کا بیہیویئر بھی اچھا ہے، اس کا انداز بھی اچھا ہے، اس کا سلوک بھی اچھا ہے، لیکن بیوی کی شکایتیں کم نہیں ہو رہی، بیوی کی نافرمانی کم نہیں ہو رہی، اور بعض اوقات بیوی اتنی ایذا پہنچا رہی ہوتی ہے کہ شوہر کے جو دوست ہیں ان کے گھر والوں کو بتائے گی، پاس پڑوس والوں کو بتائے گی، اور ایک بالکل مظلوم جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گی، حالانکہ حقائق ایسے نہیں ہوتے۔ ایسے حالات میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ بہت سارے شوہر ایسے ہیں کہ جو ان حالات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہر طرح سے اچھے ہیں، لیکن ہماری جو بیوی ہے اس کی طرف سے بڑی کمزوری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اس سوال کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اگر واقعتاً ایسے ہی حالات ہوں تب بھی ایسی بیوی کو برداشت کیا جائے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور اگر تم ناپسند کرتے ہو، ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو ناپسند قرار دے رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جناب اس میں یہ نقصانات ہیں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اس چیز کا انجام بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ابتدا میں مشکلات آتی ہیں، ابتدا میں خرابیاں ہوتی ہیں، بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ نہیں چل پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ چونکہ انجام کا ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی حالات پر مطمئن نہیں ہوتا، بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ طلاق دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو آئندہ آنے والا دن ہے، جو آئندہ آنے والے ایام ہیں، اس میں بہتری اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض گھروں میں ناچاکیاں رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی بیوی کے ذریعے ایسی مبارک اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے کہ جو اس گھر کی جو ہے وہ زینت بنتی ہے، بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، اور اولاد کے ذریعے جو ہے جو نعمت انہیں ملی اس پر یہ ساری تکالیف بھول جاتے ہیں۔ اور بھی اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں کہ آگے چل کر یہی بیوی درست ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشقت اور اس تکلیف کی برکت سے اس سے بڑی کوئی بلا ہو سکتی ہو، اس سے وہ بلا جو ہے وہ اس پر نازل نہیں فرماتا۔ حضرت امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ درج کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شیخ ابو محمد بن ابی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عالم فاضل اور متقی تھے، اپنے وقت کے علامۃ الدہر تھے، لیکن ان کی بیوی بڑی موذیہ تھی اور بڑی تکالیف دیتی، سرکشی پر اتر آتی اور ہر طرح سے ایذا کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے اپناتی تھیں۔ جب ان سے یہ کہا گیا آپ ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، ان سے خلاصی کیوں حاصل نہیں کر لیتے، تو فرمایا میں یہ سوچتا ہوں اس بیوی کی طرف سے مجھے جو شر پہنچتا ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، میں اسے برداشت کر لوں، یہ نہ ہو اللہ تبارک و تعالی مجھے اس سے بڑے شر میں مبتلا کر دے، میں ایسی آزمائش میں آ جاؤں جو اس سے کہیں زیادہ بڑی ہو۔ فی الوقت جو آزمائش ہے میں اسے چھوٹی آزمائش تصور کرتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، دیکھا آپ نے ایک آیت مبارکہ میں ہماری خاندانی زندگی کے حوالے سے کتنے اہم مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال وراثت کے حوالے سے امور کو بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کے حوالے سے امور کو بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلا
का जब मौका आ जाए इसके हवाले से अमूर को बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने के हवाले से अमूर को बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने बुरे हालात को बर्दाश्त करने के ताल्लुक़ से जो अमूर हैं उनको बयान फरमाया। तो आज इस दरस कुरान के अंदर इस आयत मुबारक की तफसीर सुनते हुए हमने ये सीखा कि इंसान की तरबियत होना ज़रूरी है, और तरबियत का सबसे बड़ा ज़रिया हमारे पास कुरान करीम है, फिर अहादीस मुबारक हैं, फिर उलमा की तालीमात हैं। तो अगर हम कुरान पाक की तालीमात सीखने के अमल को जारी रखेंगे, अहादीस मुबारक के नूर से फैज़याब होते रहेंगे, उलमा इकराम की सोहबत हमें बारहा मिलती रहेगी, तो हमारी तरबियत भी होती रहेगी। तरबियत का सामान तो मौजूद है, लेकिन हम तरबियत के सामान से ख़ुद को दूर रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमने जिन उमूर पर गुफ्तगू की इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने चाहा तो कल एक नए मौजू के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ए ईमान वालों,